سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے فلوریڈا کے ساحل پر کس طرح کشتی الٹ گئی اور جشن جمہوریہ آج ہوا ہے۔ پریڈ کے دوران کس طرح جدید ہتھیاروں کے ذریعے ہندوستان کی عسکری قوت دکھانے کی کوششیں ہوئیں، تو وہیں پر سیاست کے عجب کھیل اور ایک ہی کنبے کے رکن الگ الگ پارٹیوں میں کس طرح قسمت آزمائی کر رہے ہیں، اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ کس طرح سے پشپا نامی ایک سنیما کی وجہ سے ایک 24 سال کے نوجوان کا قتل کر دیے جانے کی خبریں ہیں۔ تو خواب ناظرین گرامی، دنیا کی پہلی حاملہ حنوط شدہ لاش کے سلسلے میں بھی آج بات ہوگی۔ تو وہیں پر اسرائیل نے کیوں کہا کہ وہ سعودی عرب اور انڈونیشیا سے سفارتی تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس بات کی اطلاعات دی تھی، لیکن لگاتار ابھی تک لوگوں کے فون کا اور کالز کا سلسلہ جاری ہے کہ کیوں نہیں نیوز آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسٹوڈیو کا کچھ کام کرنے گئے تھے، اور اس وقت جو ہے ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہماری کچھ اشیاء کو نقصان بھی پہنچا، سیدھی بات کو نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سافٹ ویئر جس کے ذریعے سے ہم آپ کو پہنچاتے ہیں، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو نقصان ہونے کی وجہ سے بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی جس کی وجہ سے جو ہے خبریں آج تک نہیں پہنچا پائے۔ اب جو ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے، تصاویر کے حوالے سے وہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کام چل رہا ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، سیدھی بات جتنا مضبوط ہوگا آپ کی آواز ہم لوگ پہنچانے میں جو ہے پوری طرح سے آزاد رہیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، اور پورے بھارت میں مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ کی خدمت میں بھی یوم جمہوریہ کی مبارکبادی سیدھی بات کی جانب سے بھی اور اس کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی۔ وہیں پر ناظرین گرامی، ایک طرف مبارکبادیوں کا یہ سلسلہ اور دوسری جانب وہی بھارتی لوگ جب ٹرینوں میں اپنے مطالبات کو منانے کے لیے آتش زنی اور پتھراؤ کریں تو یہ بھی بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، RRB، NTPC اور گروپ ڈی کے ایگزام میں بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے بہار میں طلباء نے تیسرے دن بھی اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے، اور طلباء کا یہ آندولن مشتعل ہوتا جا رہا ہے، اور آج انہوں نے ٹرینوں میں آتش زنی اور پتھراؤ کیا۔ گیا میں طلباء نے چلتی ٹرین پر پتھراؤ کیا اور ایک مسافر ٹرین کو آگ لگا دی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو موقع پر طلب کر لیا گیا۔ اس دوران پلیٹ فارم پر چاروں طرف پتھر ہی پتھر نظر آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طلباء نے شرم جیوی ایکسپریس کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اور بھابھوا پٹنہ انٹرسٹی ایکسپریس کو آگ لگا دی ہے۔ طلباء مسلسل پتھراؤ کر رہے ہیں۔ پولیس مشتعل طلباء پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہیں روکنا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جہان آباد میں بھی طلباء نے مسافر ٹرین روک کر مظاہرہ کیا۔ اس دوران طلباء نے ریلوے ٹریک پر ہی ترنگا لہرایا اور RRB اور NTPC کے نتائج میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ غورطلب بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے جاری طلباء کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے وزارت ریلوے نے بدھ کو NTPC اور لیول 1 کے امتحانات ملتوی کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وزارت ریلوے نے بتایا کہ کمیٹی فیل اور پاس ہونے والے طلباء سے بات کرے گی اور رپورٹ تیار کر کے وزارت ریلوے کو بھیجے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پھینکنا پہاڑی، قدم کنواں اور سید پور میں بھی پتھراؤ ہوا ہے۔ پٹنہ میں بھی طلباء پرتشدد مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس دوران پولیس نے صورتحال کو سنبھالنے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن یوم جمہوریہ کے موقع پر مشتعل طلباء کی جانب سے اس طرح پتھراؤ نے جو ہے بہت زیادہ
सवालात के घेरे में ले लिया। बदعنवानी की वजह से जो है पूरी तरह से इस वक्त ये मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ये ख़बर सुनकर के आपको बड़ी हैरानी होगी कि देखिए, फिल्में, सीरियल्स और टीवी में दिखाई जाने वाले जराइम के वो मनाजिर किस तरह तलबा के जहनों पर और छोटे छोटे नाबालिग लड़कों पर असरअंदाज होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 19 जनवरी को 24 साल के शिबू हुसैन नामी एक नौजवान की चाकू से वार करते हुए और उसको पूरी तरह से बर्बरियत के साथ हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पुष्पा नामी एक फिल्म आई थी अभी हाल ही में, जिसकी बहुत ज़्यादा जहां पजीराई हुई, वहीं पर जो है उसके अंदर जराइम के मनाजिर दिखाए गए थे। ये मानना है उसके फ़िल्म के जो तजिया निगार है अखबारात में लिखते हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा इस वक्त बदनाम वेब सीरीज़ भी चल रहे हैं, इसमें भी इसी तरह की मारधाड़ की चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई जा रही हैं। तो ऐसे हालात में जो है पता चल रहा है कि शिबू हुसैन को जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, इस दरमियान में गिल्ली डंडा खेलने से रोका गया था शिबू हुसैन की जानिब से, और वो भी राजधानी दिल्ली में। तो इससे नाराज़ 15 और 16 और 17 साल के 3 लड़कों ने मिलकर के शिबू हुसैन का चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। एसीपी तिलक चंद्रा बिश्त ने की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी गई थी और उन्होंने उन आरोपियों को, मुलजिमों को गिरफ़्तार किया। तहक़ीक़ात के बाद पता चला, जैसे कि डीसीपी उषा रंगानी ने कहा है कि तीनों के तीनों लड़के इस तरह के जराइम के फ़िल्मों से मुतासिर होकर के पूरी दिलेरी के साथ इस जुर्म को जो है अंजाम दिया था। और ये लड़के इंस्टाग्राम में और दीगर बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव थे और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो और पोस्ट वग़ैरह भी पोस्ट करते थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने शिबू हुसैन को कत्ल किया। जब उसको रोकने की कोशिश की गई, कहते हुए उन्होंने जब बयान जारी किया, तो उसके बाद तबसरे निकल गए कि किस तरह से जो इस वक्त जराइम से वाबस्ता फ़िल्में दिखाए जाने की वजह से नाबालिग लड़कों के जहनों में ये सारी चीज़ें जो है पेवस्त हो रही हैं और वो उनका ताल्लुक़ जराइम की दुनिया से हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह की ख़बरों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो नस्ल परवान चढ़ रही है, जो लड़कपन से गुज़र रही है, उन पर ये फ़िल्में किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और जराइम पेशा अफराद से मुताल्लिक़ जो एक काली दुनिया होती है उससे वाबस्ता कुछ मनाज़िर दिखाए जाते हैं, तो उसको ही जो है अपनी ज़िंदगी की में जोड़ करके उसको अलग अंदाज में इस जराइम से जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। और 17, 16, 17, 18 साल की क्या उम्र होती है, लेकिन अगर ये कातिल बन जाते हैं, किसी पर हमला करते हैं, तो ये हमारे समाज और माशरे के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। यही वजह है कि जो अपने औलाद को, अपनी नस्लों को ये बदनाम ज़माना वेब सीरीज़ से, उस तरह की फ़िल्मों से दूर रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं यौम जमहूरिया के मौके पर किस तरह से आज हिंदुस्तान ने अपने अस्करी क़ुव्वत झांकियों के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। यौम जमहूरिया के परेड में 4 17 फाई हेलीकॉप्टरों ने वाइन ग्लास फॉर्मेशन में आसमान से फूल की बारिश की। इसके बाद सेंचुरियन टैंक PT-76 MBT अर्जुन MKI और APC पखराज के दस्ते ने भी परेड में शिरकत की थी और परेड के दौरान एयरफोर्स के 75 जहाज़ों ने आसमान में अपने करतब। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ये सियासत का भी अजब खेल है। एक ही कुंबे के रुकन जब अलग अलग पार्टियों में किस्मत चमकाते हैं तो पता चलता है कि सियासत किस कदर जो है मतलब परस्त होती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पार्टियों में उठापटक का दौर भी तेज़ होता जा रहा है। तनवीर लिखते हैं कि सियासी उथल पुथल के दौरान एक बात बहुत दिलचस्प है जिस पर लोगों की कम ही तवज्जो जाती है। बात यह है कि एक ही कुंबे के अलग अलग अफराद अलग अलग सियासी पार्टियों में अपनी सियासत चमकाते नज़र आ रहे हैं। यानी कहीं बाप समाजवादी पार्टी में है तो बेटी बीजेपी में, कहीं वालिद कांग्रेस में है तो बेटी बीजेपी में, और कहीं एक भाई समाजवादी पार्टी में है तो दूसरा भाई बहुजन समाज पार्टी में। दो करीबी रिश्तेदारों के अलग अलग पार्टियों में होने की कई मिसालें देखने को मिल रही हैं। इस सिलसिले में
ایک نیوز چینل جس کو ABP کہا جاتا ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو قابل توجہ ہے۔ دیکھیے وہ کس طرح لکھتے ہیں، سوامی پرساد موریہ اور سنگھمترا موریہ، سوامی پرساد موریہ اور سنگھمترا موریہ کے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ پہلے دونوں ہی BJP میں تھے، لیکن اب سوامی پرساد موریہ نے سماجوادی پارٹی کا دامن تھام لیا، اور سوامی پرساد موریہ کو UP کی سیاست کا موسمی سائنسدان کہا جاتا ہے۔ وہ 2007 تک مایاوتی کے ساتھ تھے، 2017 میں BJP کی رکنیت اختیار کر لی اور اب سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انگد سنگھ اور ادیتی سنگھ، انگد سنگھ پنجاب کانگریس سے رکن اسمبلی ہیں اور ادیتی سنگھ بھی کچھ ماہ پہلے تک کانگریس کے ساتھ ہی تھی۔ گزشتہ سال BJP کا دامن تھامنے والے ادیتی سنگھ اور انگد سنگھ کے درمیان بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ UP اسمبلی انتخابات میں دونوں کو ایک دوسرے کی پارٹی کے خلاف انتخابی مہم چلانی پڑ رہی ہے۔ عمران مسعود اور نعمان مسعود، عمران مسعود اور نعمان مسعود جڑواں بھائی ہیں اور 8 بار کے رکن پارلیمنٹ قاضی رشید مسعود کے بھتیجے ہیں۔ قاضی کٹر کانگریسی تھے اور عمران مسعود بھی کچھ وقت پہلے تک کانگریس میں ہی تھے، لیکن اب انہوں نے سماجوادی پارٹی کی رکنیت اختیار کر لی۔ دوسری طرف نعمان مسعود بہوجن سماج پارٹی کی طرف سے اسمبلی انتخابات میں کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دھرمیندر یادو اور سندھیا یادو، ملائم سنگھ یادو کے چھوٹے بھائی ابھے رام یادو کے بیٹے دھرمیندر یادو اور ان کی بیٹی سندھیا یادو بھی الگ الگ پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دھرمیندر یادو 3 بار رکن پارلیمنٹ رہے، سماجوادی پارٹی کے لیے زوردار طریقے سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کی بہن سندھیا یادو BJP سے جڑی ہوئی ہے۔ سندھیا کے شوہر بھی BJP سے جڑے ہوئے ہیں اور دونوں مل کر ووٹروں سے BJP امیدواروں کو جتانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ راکیش پانڈے اور رتیش پانڈے، راکیش پانڈے بڑے کاروباری ہیں جو 2009 میں بہوجن سماج پارٹی سے رکن پارلیمنٹ تھے، وہ مایاوتی کے انتہائی قریبی مانے جاتے ہیں، لیکن 2022 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے وہ سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ راکیش پانڈے کے بیٹے کا نام ہے رتیش پانڈے، جنہیں راکیش نے 2019 میں بہوجن سماج پارٹی سے ٹکٹ دلایا تھا، لیکن اب راکیش تو سماجوادی پارٹی چلے گئے اور رتیش بہوجن سماج پارٹی میں ہی اپنی سیاسی اننگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کرشنا پٹیل اور انوپریا پٹیل، یہ بھی جو ہے 2 پارٹیوں میں الگ الگ طرح سے شناخت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے دونوں کے درمیان میں۔ اور ادھر اپرنا یادو اور ڈمپل یادو، اپرنا یادو اور ڈمپل یادو سیاست کی دنیا میں بہت مشہور چہرے ہیں، دونوں ہی ملائم سنگھ یادو کی بہوئیں ہیں۔ ڈمپل یادو اکھلیش یادو کی بیوی ہے اور سماجوادی پارٹی کے لیے کافی سرگرم رہتی ہے۔ دوسری طرف پرتیک یادو کی بیوی اپرنا یادو نے کچھ دن پہلے BJP میں شمولیت اختیار کی۔ اب جٹھانی اور دیورانی الگ الگ پارٹیوں کے لیے زور آزمائی کرتی بھی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے سیاست۔ دیکھیے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ، بھائی بہن، ماں بیٹا، بیٹی بیٹا اور بھائی بہن، اس طرح کے رشتے اور بھائی بھائی کے رشتوں میں جو ہے یہ پارٹیاں کس طرح دوریاں پیدا کرتی ہیں، اس کی تازہ مثال ہی ہے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے اس وقت رکھی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جو مصر سے وابستہ ہے، اس کے عجائب گھر سے وابستہ ہے۔ ایک تصویر شائع کر دی گئی ہے اور منظر عام پر لائی گئی ہے اس وقت، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ بھی ہماری اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کی پہلی حاملہ حنوط شدہ لاش ہے۔ پیٹ میں بغیر ہڈیوں کے 28 ماہ تک محفوظ رہنے والی جنین بھی ہے، اور مصر کے عجائب گھر کا یہ معاملہ جیسے ہی منظر عام پر آیا تو ہنگامہ مچا دیا۔ جی ہاں، مصر میں ایک حنوط شدہ لاش کے پیٹ سے ملنے والے 28 ماہ کی جنین کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ جنین پچھلے 2000 سال سے ماں کے پیٹ میں محفوظ تھا۔ جنین بالکل ایسی ہی ہے جیسے کئی سالوں تک محفوظ رہتا ہے اچار۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مصر کی پہلی حاملہ حنوط شدہ لاش ہے۔ موت کے وقت اس عورت کی عمر تقریباً 30 سال رہی ہوگی۔ اس کی موت فرسٹ سنچری BC میں ہوئی ہوگی۔ محققین نے حنوط شدہ لاش کو پراسرار خاتون کا نام دیا ہے۔ جنین کا پتہ لگانے کے لیے اس کا CT اسکین کیا گیا۔ اس کے بعد یہ چونکا دینے والی معلومات منظر عام پر آئی۔ 2021 میں اس کی تحقیق کے بعد سے سائنسدانوں کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی تھی۔ اب بتایا گیا ہے کہ خاتون کے جسم کے ٹکڑے ہونے کے بعد اس جنین کو تیزاب کے ذریعے محفوظ رکھا گیا تھا۔ گزشتہ سال اپریل میں وارسا یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے CT اسکین اور ایکس رے کے ذریعے غیر پیدائشی بچے کی باقیات کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا، اور گزشتہ سال اپریل میں وارسا یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے CT اور
ایکس رے اسکین کے ذریعے غیر پیدائشی بچے کی باقیات کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ یونیورسٹی کی ٹیم 2015 سے اس قدیم مصر کے حنوط شدہ نعش پر کام کر رہی ہے۔ جب پچھلے سال اسکین میں حنوط شدہ نعش کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا پاؤں نظر آیا، تب انہیں سمجھ آیا کہ ان کے ہاتھ کیا لگا ہے۔ محققین نے جنین کی پوزیشن اور برتھ کینال کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ اس پراسرار خاتون کی ڈیلیوری کے دوران موت نہیں ہوئی۔ موت کے وقت اس خاتون کے پیٹ میں موجود جنین 26 سے 30 ہفتے کا تھا۔ ٹیم نے امید ظاہر کی کہ یہ بہت ممکن ہے کہ دیگر حامل حنوط شدہ لاشیں بھی دنیا کے الگ الگ عجائب گھروں میں رکھی ہوں، لہٰذا ہمیں ان سب کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ پراسرار خاتون اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کا مطالعہ ماہر آثار قدیمہ اور ماہر حیاتیات مارجینا لاریک اور پولینڈ کی وارسا یونیورسٹی کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ جب ممی کا سی ٹی اسکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ موت کے وقت خاتون کے پیٹ میں جنین پل رہا تھا۔ سی ٹی اسکین میں بتایا گیا کہ جنین صدیوں تک حنوط شدہ لاش کے پیٹ کے اندر باک باڈیز کی طرح محفوظ رہا۔ باک باڈیز کو انسانی لاشوں کو کہا جاتا ہے جب وہ قدرتی طور پر ممی بنتے ہیں، یعنی ان کے حنوط شدہ لاش بننے میں بہت زیادہ تیز اباور بے حد کم آکسیجن کرول ہوتا ہے، یہ پیٹ بوک کہلاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دنیا کو حیران اور پریشان کرنے والی اس طرح کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک کس قدر جو ہے اس وقت دنیا کو جو ہے انسانوں کو سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی رکھا ہے جس پر ہماری نگاہیں نہیں جاتی۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔